أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المالك الحق المبين. الصلاة والسلام تحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. مرتبہ مل کے سفید سے سلوات دیا کیجیے. سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، آج شب شہادت امام علی نقی علیہ السلام ہے، اور اسی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس فرش عقیدت پر، اس فرش فضیلت سرکار امام ہادی علیہ السلام پر حق عبادت کو ادا کرنے کے لیے اور تذکرہ امام دہم کے لیے آج سرنامہ کلام میں سورہ مبارک کے احزاب کی اس معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جسے ہم اور آپ سب آیہ تطہیر کے نام سے جانتے ہیں. سورہ مبارک احزاب صاحبان معرفت ان حقیقتوں کو جانتے ہیں کہ مصحف کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید ترتیب اور تدوین کے بعد جس صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس ترتیب قرآن کے حوالے سے سورہ مبارک احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے. اور اگر قرآن کی تنزیل کو دیکھیں، نزول تدریجی کو دیکھیں، قرآن پاک کے نازل ہونے کو دیکھیں، ریویل آف قرآن کو دیکھیں، تو سورہ مبارک احزاب مدینے میں نازل ہوا اور رب قدیر نے اس مدنی سورہ میں 73 آیات الہیہ کو رکھا ہے. ان 73 آیات الہیہ میں سے 33ویں آیت کے ایک جزو کو ہم اور آپ آیت تطہیر کے نام سے پہچانتے ہیں. یہ 33ویں آیت مکمل آیت نہیں ہے جسے ہم آیت تطہیر کہتے ہیں، بلکہ اس کے کچھ جزو کو آیت تطہیر کا نام دیا گیا. اور خود اس
سورہ مبارک احزاب کے جس کے اندر رب قدیر نے اہل بیت محمد کی طہارت کا قصیدہ پڑھا، اس سورہ مبارکہ کی فضیلتوں کو اگر آپ اجمالی طور پر دیکھیں، بہت ہی پریسائزلی اور بہت ہی کنسائزلی اگر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فضیلت سورہ مبارک احزاب کیا ہے، تو تفسیر مجمع البیان میں وہ رسول مکرم و معظم و محترم کہ جس کے قلب مطہر نے قرآن مجید کو تحمل کیا ہے، جس کے قلب مطہر پر قرآن نازل ہوا، وہ رسول سورہ مبارک احزاب کے متعلق یہ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی سورہ مبارک احزاب کو تلاوت کرے، اور فقط یہ نہیں کہ خود تلاوت کرے بلکہ اپنے اہل خانہ کو، اپنی شریک حیات کو، اپنے بچوں کو، اپنے دیگر احباب کو سورہ مبارک احزاب کی طرف متوجہ کرے، تو سورہ مبارک احزاب سے محبت کرنے والا یہ شخص جب اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد قبر میں جائے گا، اور قبر کی پہلی رات جو کہ بہت سنگین رات ہوتی ہے، بہت دشوار رات ہوتی ہے، رسول مکرم یہ فرماتے ہیں کہ سورہ مبارک احزاب کا پڑھنے والا جب قبر میں جائے گا تو رب ذوالجلال اسے عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے گا اور فشار قبر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ جملہ ہے رسول صادق کا کہ جو کوئی بھی سورہ مبارک احزاب کو تلاوت کرے وہ قبر کے عذاب اور فشار سے محفوظ رہے گا۔ رسول صادق نے یہ جملہ فرمایا، اور امام صادق میرا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام صادق فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ مبارک احزاب کی تلاوت کرتا ہے اور رغبت رکھتا ہے کہ وہ کثرت سے سورہ مبارک احزاب کو تلاوت کا عادی ہو، تو جب یہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، قبر میں جائے گا، تو رسول نے ضمانت دی کہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور فرزند رسول یہ فرماتے ہیں کہ جب روز حشر ہوگا، نفس نفسی ہوگی، ہر کوئی اپنے آپ کی فکر میں مبتلا ہوگا، لیکن وہ شخص کہ جس نے زندگی میں سورہ مبارک احزاب کو پڑھا ہوگا اور اس کا پڑھنا اپنا شعار بنایا ہوگا، روز محشر ہوگا، ہر کوئی محشر کی سنگینی میں مبتلا ہوگا، لیکن سورہ مبارک احزاب کا پڑھنے والا جب میدان حشر میں لایا جائے گا تو حضرات محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہوگا، حضرات محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور خود امام جعفر صادق نے فرمایا، میں بہت زیادہ اس منزل پہ نہیں رکوں گا، امام صادق فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ مبارک احزاب کو ہرن کی کھال پر لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے تو سورہ مبارک احزاب کا تعویذ رکھنے والا یہ شخص جب تک دنیا میں رہے گا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ اس کی قربت کو حاصل کرے، ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ اس کی کمپنی کو حاصل کرے۔ تو دیکھیے ایک سورہ قرآنی ہے، اور یہ تو چند فوائد ہیں جو میں نے بیان کیے، ایک سورہ قرآنی ہے، لیکن اس سورہ قرآنی نے کبھی فشار قبر سے محفوظ رکھا، کبھی حشر کے عذاب سے محفوظ رکھا، دنیا میں رہے تو گمنامی سے بدنامی سے محفوظ رکھا، تکریم دی، تعظیم دی، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی۔ اس سورہ کا اتنا فیض کس طرح سے ہوا، اتنے فیوز و برکات کس طرح سے ہوئے، مجھے تو فقط ایک بات سمجھ میں آئی کہ جس سورہ میں رب قدیر نے اہل بیت اطہار کی طہارت کے قصیدے کو رکھ دیا، اس سورہ کا مقام یہ ہو گیا کہ وہ سورہ کا پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ، حشر کی سنگینی سے محفوظ، دنیا کی بدنامی سے محفوظ۔ تو اہل بیت اطہار کا قصیدہ جس سورہ میں آ جائے وہ سورہ اتنی کام آتی ہے، تو یہ پنجتن کتنے کام آنے والے ہیں۔
خود یہ ہستیاں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، یہ اہل بیت رسالت، یہ اہل بیت محمد، تو اس سورہ نے بتلایا کہ جس سورہ میں ان کا قصیدہ آ جائے وہ اتنے مقامات پر ہمارے لیے مشکلات کو آسان کر دیتی ہے۔ تو جو مشکل کشا خانوادہ ہو، جو خود مشکلات کو دور کرنے والے ہوں، تو یہی حضرات محمد و آل محمد ہیں جو دنیا میں بھی ہمارے کام آ رہے ہیں، جو وقت نزاع بھی ہمارے کام آئیں گے، جو قبر کی پہلی رات میں بھی ہمارے کام آئیں گے، جو میزان میں بھی ہمارے کام آ رہے ہیں، جو صراط میں بھی ہمارے کام آ رہے ہیں، جنہوں نے فشار قبر کو روکا، عذاب قبر کو روکا۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب روز محشر ہوگا، سیدہ عالم اپنے لال کے چاہنے والوں کو تلاش کر رہی ہوں گی، اپنے لال کے ماننے والوں کو تلاش کر رہی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت، ان کی دل کے اندر ان کا مقام و مرتبہ اگر اعلیٰ و عرفہ ہو جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہر لحظہ، ہر منزل، ہر مقام پہ ہمارے کام آتی ہیں۔ سورہ مبارک کہف عزیزان محترم 18واں سورہ ہے کلام مجید کا، وہ سورہ مبارکہ کہ جس کی تلاوت سر نو کے نیزہ، سر مظلوم کربلا نے کی ہے۔ 110 آیات مبارکہ ہیں سورہ مبارک کہف کے اندر، اور ان 110 آیات میں جو آخری آیت ہے سورہ مبارک کہف کی، اس آخری آیت کے جزء میں رب قدیر نے آواز دی، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے، اسے چاہیے کہ عمل صالحہ کرے۔ مجلس چونکہ شہادت امام علی نقی کی بھی ہے اور ایک مرد مومن کی سال ثواب کی مجلس بھی ہے، اس لیے میں دونوں نسبتوں کو لیتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ کیا آواز کی قرآن نے؟ من کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس موضوع کو میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، فقط اشارہ دیتے ہوئے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے تو اسے کرنا کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ عمل صالحہ کرے، یعنی لقاء رب کی منزل کو آسان کرنے والا عمل صالحہ کہلاتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ آگے بڑھیں تاکہ نتیجے کو حاصل کریں اور بارگاہ امام ہادی سے منسلک ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ بارگاہ امام دہم سے ہم وہ اصول لے سکیں اجمالی طور پر کہ جن اصولوں پر عمل کر کے ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اب کیا کہا قرآن نے کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے، اسے چاہیے کہ عمل صالحہ کرے۔ تو اب وہ اہل بیت اطہار جو قبر کی منزل کو آسان کر رہے ہیں، وہ اہل بیت اطہار جو حشر کی سنگینی کو ہمارے لیے آسان کر رہے ہیں، وہ اہل بیت اطہار جو اس زندگی کو، مختصر سے زندگی کو ہمارے لیے ایسا بنا دیں کہ ہم گمنامی سے نکل کر لوگوں کی محبتوں کے حامل ہو جائیں، محبتوں کے سزاوار ہو جائیں۔ ایک طرف وہ اہل بیت اطہار اور دوسری طرف سے یہ سلسلہ نکلا، لیکن اصل مقصد وہی ہے کہ جہاں پر بھی فضیلتوں کے سلسلے نکلتے ہیں، جس مقام پہ پہنچ کے ختم ہوتے ہیں، وہاں حضرات محمد و آل محمد نظر آ رہے ہیں، وہاں اہل بیت اطہار نظر آ رہے ہیں۔ خود مولانا طارق جمیل نے اپنی کتاب گلدستہ اہل بیت میں ایک پورا پیراگراف لکھا، جب امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا تو ایک پورا پیراگراف لکھا، بہت تفصیل سے گفتگو کی، لیکن ایک پورا پیراگراف لکھا کہ امام علی نقی کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں پر علم اپنی بلندیوں پہ نظر آ رہا تھا، فلسفہ اپنی بلندیوں پہ نظر آ رہا تھا، ترقی اپنی بلندیوں پہ نظر آ رہی تھی، لیکن تمام بلندیوں کے باوجود مولانا طارق جمیل یہ لکھتے ہیں کہ تمام بلندیوں کے باوجود جب ہم فضیلتوں کو دیکھتے ہیں تو نظر فقط یہی آتا ہے کہ ہر فضیلت جہاں پہنچ کر
مکمل ہوتی ہے وہاں فرزند زہرا نظر آ رہا ہے۔ رفعتیں جہاں پر منزل کمال کو حاصل کرتی ہیں وہاں فرزند رسول نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، اہل تشیع کا جملہ نہیں ہے، اہل تسنن یہ کہہ رہے ہیں جو حقیقتوں کا اعتراف کرنے والے ہیں، جو حقیقتوں کو جاننے اور ماننے والے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ فضیلتوں کا ہر سلسلہ جہاں پہ ختم ہوا وہاں پہ امام علی نقی نظر آ رہے ہیں۔ رفعتیں جب منزل کمال پہ پہنچی تو فرزند زہرا پر جمال نظر آتا ہے۔ علم جب اپنے انتہائی کمال پہ نظر آیا تو مسند علم پر فقط فرزند رسول علی نقی نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے جس امام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، چاہے سورہ احزاب سے چلیے یا سورہ کہف سے چلیے، فضیلتوں کا ہر سلسلہ جہاں پہنچے گا وہاں یا فرزند رسول نظر آ رہے ہوں گے یا یوں کہیے کہ فرزند زہرا نظر آ رہے ہوں گے۔ چونکہ شب شہادت ہے، میں صبح دعائے نطبہ کی مجلس میں بھی عرض کر رہا تھا، اور چونکہ وہ متصل تھی امام پنجم کی ولادت سے تو وہاں پہ امام پنجم کا تذکرہ تھا، اور یہاں پر چونکہ شب شہادت ہے تو امام دہم کا تذکرہ ہے، لیکن فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد، یہ کل کے کل محمد ہے۔ اب دیکھیے جو پہلے صادق نے کہا تھا وہی چھٹے صادق نے کہا کہ اتنی اہم ہے سورہ احزاب کہ ہر عذاب سے نکال دے، ہر مشکل سے نکال دے، یہی قول صادق تھا۔ اب کیا آواز دی کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے، اسے چاہیے کہ عمل صالحہ کرے۔ اب کیا ہے یہ عمل صالحہ؟ تاکہ ہم روانی سے بہت تیزی سے، بہت سرعت کے ساتھ بارگاہ امام ہادی سے منسلک ہو جائیں۔ کون سا عمل صالحہ ہے؟ کس عمل کو میں عمل صالحہ کہہ کے ادا کروں تو میری رب سے ملاقات ہو جائے؟ تفصیل میں جانے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی میں محسوس کرتا ہوں کہ ظرفیت وقت میں اتنا تحمل ہے کہ ہم گفتگو کے دائرے کو پھیلائیں۔ اس لیے بہت ہی الائن رہتے ہوئے، بہت ہی کنسائزلی، بہت ہی پریسائزلی ہمیں مقصد اصل کی طرف آنا ہے، آج کی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ تو عمل صالحہ کیجئے تاکہ رب سے ملاقات ہو جائے، لیکن روکیے، خود کو روکیے اس منزل پر۔ سورہ مبارک نحل کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ سورہ مبارک نحل میں آواز دی، من عمل صالح من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ جو کوئی بھی عمل صالحہ کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، رب قدیر نے دو بشارتیں دی کہ عمل صالحہ کرنے والا اگر دولت ایمان کے ساتھ وہو مؤمنون، اگر دولت ایمان کے ساتھ اپنی زندگی عمل صالحہ کرتے ہوئے گزارے تو پہلا اجر کیا ہے کہ اس کے لیے مختصر سے زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیا کی زندگی کو ہم حیات طیب بنا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب دنیا کی مختصر سے زندگی کو گزار کر وہ آگے بڑھے گا تو آخرت میں بہترین انجام اسے ملے گا۔ تو اور آگے بڑھ کے دیکھا کہ عمل صالحہ نے زندگی کو طیب و طاہر بنایا، عمل صالحہ نے آخرت کا بہترین انجام ہمیں عطا کروایا۔ اور تیزی سے آگے بڑھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم کھائی ہے، وقت عصر کی قسم کھائی ہے۔ 30 معانی ہیں اس لفظ عصر جو مشتق ہوتے ہیں، لیکن میرا موضوع نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم،
انسان خسارے میں ہے. الا کہا, ایکسپشن کو رکھا اور ایک کردار دکھلایا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, لیکن جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کرتے رہے, یعنی ہر کوئی نقصان میں نظر آیا, لیکن جس نے عمل صالحہ کیا وہ نقصان سے نکلا, فائدے کی منزل پہ نظر آیا. وہ نقصان سے نکلا اور فائدے کی منزل پہ نظر آیا. تو اب یہیں پہ رکوں گا اور آیات قرآنیہ کو کوٹ نہیں کروں گا. کیا ہے عمل صالحہ؟ کیا ہے عمل صالحہ؟ لقاء رب کی منزل تک لے جاتا ہے. کیا ہے عمل صالحہ؟ زندگی کو طیب و طاہر کرتا ہے. کیا ہے عمل صالحہ؟ آخرت کا بہترین انجام عطا کرتا ہے. کیا ہے عمل صالحہ؟ نقصان سے نکالتا ہے, فائدے تک لے جاتا ہے. تو پہچانیے کہ کون سا عمل صالحہ ہے. کس عمل کو عمل صالحہ کہتے ہیں؟ تفسیر عیاشی نے مشکل کو آسان کیا. تفسیر عیاشی کی روایت ہے کہ میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام بارگاہ امام صادق ہے. امام کا ایک شیعہ جس کا نام ابن سنام ہے, خدمت امام میں آیا کہ فرزند رسول, فرزند زہرا, میری مشکل کو آسان کیجیے. جو قرآن نے کہا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے تو اسے چاہیے کہ عمل صالحہ کرے. تو فرزند رسول میں کون سا عمل کروں کہ میری رب سے ملاقات ہو جائے؟ اور آپ نے آیات قرآنیہ کی روشنی میں دیکھا کہ جب یہ عمل صالحہ ہوا تو رب سے ملاقات ہوئی, زندگی طیب و طاہر ہوئی, آخرت کا بہترین انجام ملا, گھاٹا دور ہو گیا, فائدہ نزدیک آ گیا. تو اب ابن سلام نے پوچھا مولا کون سا عمل صالحہ ہے؟ تو تفسیر عیاشی کی روایت نے بتلایا کہ ایک مرتبہ فرزند زہرا نے, فرزند رسول نے, قرآن ناطق میرے مولا جعفر صادق نے اپنے دست ولایت کو بلند کیا. اپنے دست ولایت کو بلند کر کے اپنے سینہ گنجینہ معرفت توحید کی طرف اشارہ کیا. ابن سلام کو مسکرا کے دیکھا اور ایک جملہ فرمایا, اے ابن سلام تو عمل صالحہ کو سمجھنا چاہتا ہے. غور کیجئے گا میرے نوجوانوں, آج آپ فرش عقیدت پہ موجود ہیں, دسترخوان فضیلت امام ہادی میں موجود ہیں. کیا کہا میرے چھٹے امام نے کہ ابن سلام تو عمل صالحہ کو سمجھنا چاہتا ہے تو سن, العمل صالحن معرفت الائمت, عمل صالحہ اور کچھ نہیں ہے, زمانے کے امام کی معرفت کو عمل صالحہ کہا جاتا ہے. معرفت امام وقت کو عمل صالحہ کہا جاتا ہے. اور اب یہ پورا سلسلہ ائمہ, یہ سلسلہ ذہب, یہ سلسلہ زرین, وہ سلسلہ ہے کہ جس نے اس سلسلے کی معرفت کو حاصل کر لیا, جنہوں نے ان ہستیوں کی معرفت کو حاصل کر لیا, انہوں نے لقاء رب کی منزل کو حاصل کر لیا ہے. انہوں نے زندگی کو طیب و طاہر بنا دیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے سے نکالا اور فائدے کی منزل تک پہنچا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ ائمہ کے ہر امام کو یہ سلسلہ ذہب, یہ سلسلہ زرین, جس کو میرے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے نیشا پور میں بیان کیا تھا, اور جس کے لیے امام احمد حنبل نے یہ کہا. امام احمد حنبل یہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر اس سلسلہ ذہب کو پڑھ کر کسی ناداں پہ دم کرے تو وہ ناداں بھی دانا ہو جایا کرتا ہے, وہ عقل و خرد سے بیگانہ بھی صاحب عقل ہو جاتا ہے. مجھے تضاد عقل مسلم سمجھ میں نہیں آتا کہ کہیں تو یہ سلسلہ زرین اتنا معتبر قرار پائے کہ اسے پڑھ کر اگر ناداں پہ پھونکو, اگر پاگل پہ پھونکو تو وہ بھی دانا ہو جائے, اور کہیں اسی سلسلہ ذہب کے نور سے اعلیٰ کی زندگی میں تم
ہذیان کو تلاش کرتے ہو، ہذیان کو تلاش کر رہے ہو۔ جس کا نام ہذیان کو بھگا دے، جس کا درود بھیجے عظمت محمد وآل محمد، جس کا نام بے عقل کو صاحب عقل بنا دے، اسی عقل کل کی حیات مبارکہ میں تم نسیان کو تلاش کرتے ہو، تم ہذیان کو تلاش کرتے ہو۔ تو اب ائمہ کی معرفت دیکھیے، میں اس منزل تک آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا، اور میں نے بہت سرعت کو، بہت تیزی کو اختیار کیا تھا کہ ہم within frame of time اپنی گفتگو کو مکمل کر سکیں اور ہماری گفتگو کسی نتیجے تک پہنچ سکے۔ آج یہ شب شہادت ہے، وسیم بھائی نے، ان کے احباب نے، علم کمیٹی نے مشترکہ کوششوں سے، کاوشوں سے مجھے اور آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم دسترخوان فضیلت امام ہادی پر حاضر ہو سکیں۔ انہوں نے اپنا کام کیا، اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر آ تو گئے ہیں، لیکن یہاں سے لے کر کیا جا رہے ہیں، یہاں سے سمیٹ کر کیا جا رہے ہیں۔ امام ہادی، امام علی نقی، اس میرے 10ویں امام کی حیات مبارکہ کرنے والا ہے، اسے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس کی زندگی کا شعار کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ امام، بہت احسانات ہیں، ہر امام کے بہت احسانات ہیں، لیکن اس امام کے 2 بہت بڑے احسانات ہیں ہم سب کے اوپر، 2 بہت بڑے۔ انہوں نے کیا زمانہ دیکھا؟ سختیوں کا زمانہ۔ انہوں نے کیا زمانہ دیکھا؟ مشکلات اور پریشانیوں کا زمانہ۔ لیکن ان مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود میرے اور آپ کے لیے وہ رہنما اصول مہیا کر کے گئے کہ جس سے ہماری زندگی سہل ہو جائے، جس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ آپ اگر 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام کی حیات مبارکہ کو دیکھ، یہ 3 ائمہ علیہم السلام، میں ان کے دور امامت کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان کی عمر مبارک، 9واں امام، 9th امام، 10th امام، 11th امام، ان کی اگر عمر مبارک کو آپ جمع کریں تو 100 سال سے کم کا عرصہ بنتا ہے، اور دور امامت اس سے بھی کم ہے۔ کیا سنگینی ہے زمانے کی، کیا ستم ظریفی ہے زمانے کی۔ 9واں امام 25 برس کے سن میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، 10واں امام 42 برس دنیا میں گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا، 11واں امام 28 years was here، 28 سال اس دنیا میں رہے۔ آپ ان سب کو سمت کریں، جمع کریں تو فقط 95 برس بنتے ہیں، اور ان 95 برسوں میں بھی جو بیشتر زمانہ ہے وہ سنگینیوں سے پر ہے، مصائب سے پر ہے۔ آج میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا تھا کہ ہم ذرا سی لائٹ چلی جاتی ہے بے چین ہو جاتے ہیں، ذرا سا موسم شدید ہو جاتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ خود میری بیٹی نے متوجہ کیا تھا، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کائنات پہ حق اختیار رکھنے والا امام جس قید خانے میں تھا اس میں اتنی بھی گنجائش نہیں تھی کہ پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ تاکہ میرے اور آپ کے لیے ولایت محفوظ رہے، ولایت محمد و آل محمد جو آج ہمارے پاس موجود ہے، جس سے ہماری زندگیاں منور ہیں، معطر ہیں، اس کے لیے ان صاحبان ولایت نے قربانیاں کیا دی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ 10ویں امام نے 2 بہت بڑے تحفے دیے ہیں، 2 بہت بڑے تحفے۔ ان تحفوں کی قدر کرنا میرے نوجوانوں، بزرگوں سے نہیں، دوستوں سے نہیں، وہ ان حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ 10ویں امام کا جو پہلا بڑا تحفہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ قدر نہیں کرتے ہیں نوجوان، زیارت جامع کبیرہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اس کے لیے پھر آگے بڑھوں گا۔ زیارت جامع کبیرہ کا تحفہ دیا، اور دوسرا تحفہ کیا ہے کہ امام نے، اس 10ویں امام نے ہمیں وہ دعا تعلیم کی جو ہم روز غدیر شان امیر کائنات کو سامنے رکھتے ہوئے رب قدیر سے طلب کرتے ہیں
یہ دو بہت بڑے تحفے ہیں۔ اس دعا میں جو ہم روز غدیر پڑھتے ہیں 18 ذی الحجہ کو، امام علی نقی کی تعلیم کردہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے اندر 30 یا 40 آیات قرآنیہ کے ذریعے اس فرزند علی نے امیر کائنات کا خلیفہ بلا فضل ہونا ثابت کیا ہے۔ تو ولایت کس طرح سے ہم تک پہنچی؟ کبھی دعاؤں کے ذریعے سے، کبھی زیارات کے ذریعے والا ہے۔ اس کا وتیرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز شب کو ادا کرے، نماز فجر پڑھے، دعائے احد کرے، اور پھر اس کے بعد زیارت جامع کبیرہ کو پڑھے۔ بہت فضیلت ہے جامع کبیرہ کو پڑھنے کی۔ کیوں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ اس کائنات کو اگر سمجھنا ہے، اپنی بندگی کو اگر سمجھنا ہے، اپنی زندگی کو اگر سمجھنا ہے، تو توحید کو سمجھیے اور حضرات محمد و آل محمد کو سمجھیے۔ اور عرفا نے لکھا کہ توحید کو سمجھنے کے لیے جو بہترین وظیفہ ہے وہ دعائے جوشن کبیر ہے، اور حضرات محمد و آل محمد کو سمجھنے کا جو بہترین وسیلہ ہے وہ زیارت جامع کبیرہ ہے۔ وہ زیارت جامع کبیرہ ہے۔ یعنی جس نے دعائے جوشن کبیر کو پڑھا، آپ پڑھتے ہیں، شب قدر میں پڑھتے ہیں، لیکن یکم رمضان کی شب میں بھی ضرور پڑھیں، جب بھی موقع ملے پڑھیں، اس لیے کہ اس دعا کے اندر 1000 رب کریم کے ناموں کے ساتھ رب کریم کی 1000 صفات کو بیان کیا گیا۔ جس نے معصوم کی تعلیم کردہ دعائے جوشن کبیر کو پڑھ لیا، اس نے توحید کو سمجھنے میں اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے، اور جس نے زیادت جامع کبیرہ کو پڑھ لیا، اس نے حضرات محمد و آل محمد کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم اس راہ میں آگے بڑھایا ہے۔ یہ اس امام کے ہمارے اوپر تحفے ہیں جو اس امام نے ہمیں عطا کی۔ کیا زندگی تھی! وطن چھٹا، مدینے سے سامرا بلائے گئے۔ دیکھیے امام کے پیغامات ہیں، امام کی زندگی واقعات سے بھری ہوئی ہے، لیکن دنیا نے قدر نہیں کی۔ خود بھرے دربار میں جانور ان کے پاؤں پہ کو چوم کر دنیا کو یہ بتلاتا ہے کہ ہر چند کہ ہم جانور ہیں لیکن مقام امامت کو سمجھتے ہیں، ہر چند کہ ہم جانور ہیں لیکن مقام ولایت کو سمجھتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان بہترین درستگی پہ پیدا کیا گیا ہے، اس نے مقام ولایت اور امامت کو نہیں سمجھا ہے، اس نے جانا نہیں کہ مقام ولایت کیا ہے، اس نے پہچانا نہیں کہ مقام ولایت کیا ہے، مقام امامت کیا ہے۔ جب بھی کسی مشکل میں پھنسے، دنیا کے حکمرانوں کو حق کا حکمراں یاد آیا ہے۔ جب بھی کسی مشکل میں پھنسے تو دنیا کے حکمرانوں کو حق کا نمائندہ یاد آیا۔ متوکل کا زمانہ بہت سخت زمانہ تھا، حالانکہ متوکل کی دنیا سے جانے کے بعد امام کی شہادت روپذیر ہوئی ہے، لیکن متوکل عباسی کیا زمانہ، کیا سختی کا زمانہ تھا، جس نے قبر مطہر سید الشہداء پر حل چلوا دی ہے، جس نے پانی کا رخ قبر مطہر سید الشہداء کی طرف رخ موڑ دیا۔ کیا کردار تھا متوکل عباسی کا! اس متوکل عباسی کا زمانہ 243 ہجری میں شروع ہوا ہے، اور میرے مولا امیر کائنات کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام کی شہادت کے 90 سال کے بعد بنی عباس کی حکومت کا آغاز ہوا۔ متوکل بہت جسارتیں کی ہیں۔ متوکل جو زائرین قبر مطہر تھے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، ان کے پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے۔ بس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بہت بڑی جسارت جو متوکل عباسی نے کی۔ دیکھیے حق کے نمائندے کیا ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے۔ جب بھرے دربار میں متوکل نے جسارت کی ہے نا، تو خود متوکل کا بیٹا متوکل کے خلاف ہو گیا۔ کہا جب تک بات قبر مطہر نواز رسول کی تھی ہم برداشت کر رہے تھے،
لیکن اب بنت رسول خدا کی شان میں گستاخی یہ مجھ سے برداشت نہیں، حالانکہ سگا بیٹا ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس نے ایک تحریر لکھی، اپنے باپ کے قتل کا فتویٰ علماء سے لینا چاہا، ہر کسی کے پاس گیا، سب نے اس کی جسارت کو دیکھتے ہوئے اس فتوے پر دستخط کیے۔ اب وہ فتویٰ لے کر آیا میرے 10ویں امام کے پاس جو فرزند زہرا ہے۔ دیکھیے گا دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور محافظان دین کیا ہے۔ جو فرزند زہرا ہے، جو اپنی جدہ کی غربت پہ روتا ہے، آیا متوکل کا بیٹا کہ امام مجھ سے راضی ہوں گے، مجھ سے خوش ہوں گے، اور امام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ میرے باپ کے قتل کا فتویٰ ہے جس پہ علماء نے دستخط کیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ دستخط کریں۔ میرے مولا کی جدہ کی متعلق نازیبا الفاظ کہنے والا متوکل ایک مرتبہ مولا نے متوکل کے بیٹے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتے کہ تیرے باپ نے بہت جسارت کی ہے، بہت بڑی گستاخی کی ہے، وہ واجب القتل ہے، لیکن تو اس کا بیٹا ہے، وہ تیرا باپ ہے۔ باپ کا قتل بیٹے پہ واجب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ پاسبان شریعت ہے، پاسبان دین ہے، کتنی بڑی جسارت کی۔ اب باپ کا قتل بیٹے پہ واجب نہیں ہے، ہاں اگر دنیا میں تمام انسان ختم ہو جائیں، فقط تیرا باپ باقی رہے اور تو باقی رہے، پھر گستاخ زہرا کا قتل تجھ پہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت اور ایسے لوگ موجود ہیں جو اس جسارت پر اسے قتل کر سکتے ہیں، تو تجھے اپنے باپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگنا ہے۔ تو دنیا کو یہ بتلا دیا کہ ہم جذبات سے مغلوب ہو کر دین و شریعت کے فیصلے نہیں کرتے ہیں، اصول قرآن اور تعلیم قرآن سے شریعت کو نہیں چلاتے ہیں، بلکہ حکم خدا بندی کے تحت دین و شریعت کو اور ارکان اسلام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ میرا مولا دشمن کے معاملے میں بھی اتنا محتاط ہے، اتنا محتاط ہے کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا کے سامنے ایک غلط مثال قائم ہو، دین کی سربلندی باقی رہے، دین کی سربلندی باقی رہے۔ اس مقام پر مجھے امام محمد باقر کا وہ جملہ یاد آ جو میں نے صبح میں بھی کوٹ کیا تھا۔ میرا 5واں امام فرماتا ہے کہ دین کو اپنی سہولت کا راستہ نہ بنانا، دین کو اپنی سہولت کا راستہ نہ بنانا، دین کو خدا تک پہنچنے کا راستہ بنانا۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ تو یہ امام کے دشمن کا، امام کے مخالف کا تذکرہ، اور جو امام کے چاہنے والے ہیں، آپ سب امام سے محبت کرتے ہیں، آپ امام کی عقیدت میں اس فرش فضیلت سرکار امام ہادی میں موجود ہیں۔ جو امام کے چاہنے والے ہیں ان کا حوصلہ بھی امام نے کس طرح سے بڑھایا۔ ابو ہاشم جعفری امام کا چاہنے والا ہے، امام کا شیعہ بہت بلند مقام ہے ابو ہاشم جعفری کا۔ ابو ہاشم جعفری نے 4 ائمہ کا زمانہ دیکھا ہے، 8ویں امام کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، 9ویں امام کا زمانہ دیکھا، 10ویں امام کا زمانہ دیکھا، اور 11ویں امام کے زمانے تک ابو ہاشم جعفری موجود تھے۔ یہ وہی ابو ہاشم جعفری ہیں جنہوں نے فرزند زہرا کو کسی مقام پر کسی چاہنے والے کے ساتھ ہندی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، تو آگے بڑھ کے کہا اے فرزند زہرا، میں نے کبھی آپ کو ہندوستان جاتے نہیں دیکھا ہے، کبھی ہندی مہمان کو یہاں آتے نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ اس ہندی زبان میں اس آدمی سے اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں جیسے برسوں سے ہندی زبان کو جانتے تھے۔ میرا مولا مسکرایا ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو ہاشم کو نزدیک بلایا، نزدیک بلانے کے بعد زمین سے کنکر اٹھایا، اپنا لعاب دہن ملایا، ابو ہاشم کو دیا، کہا ابو ہاشم اس کنکر کو اپنے منہ میں رکھ لو۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ جیسے ہی لعاب دہنے امام علی نقی سے مس ہوا وہ کنکر میں نے اپنے منہ
منہ میں رکھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا. میں 70 درود بھیجے عظمت امام علی نقی علیہ السلام. میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا ہوں. جس کا لعاب دہان، آپ کا حسن سماعت ہے کہ میں اس منزل پہ رک رہا ہوں، جس کا لعاب دہان اتنی تاثیر رکھتا ہو کہ جس کے دہن میں چلا جائے وہ بھی 70 زبانوں کا عالم ہو جاتا ہے، تو اس کی علم کا مقام کیا ہوگا، اس کی علم کی منزلت کیا ہوگی. اور پھر جملہ عرض کروں، صاحبان علم و معرفت ہے، یہ لعاب دہن اضافی رطوبت ہے جسے ہم اکثر منہ سے پھینک دیا کرتے ہیں. جب اضافی رطوبت میں اتنی تاثیر ہے تو ان کے خون میں کتنی تاثیر ہوگی، ان کے خون میں کتنی تاثیر ہوگی. جب علی نقی کے لعاب دہن میں اور علی نقی کے خون میں اتنی تاثیر ہے تو ان کے جد اعلیٰ کے خون میں کتنی تاثیر ہوگی. اور وہی جد اعلیٰ اگر کسی کے لیے کہہ دے کہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا دوست میرا دوست، اور جو ان کا دشمن وہ رسول کا دشمن ہے. تو لعاب دہن میں اتنی تاثیر ابو ہاشم کو دیا. ابو ہاشم جعفری جن کا اصل نام داؤد ابن قاسم ہے، لیکن لقب اتنا مشہور ہوا، اور بہت صاحب فضیلت ہیں، بہت صاحب منزلت ہیں، فقیہ ہیں. انہوں نے 4 ائمہ سے احادیث ان کے اقوال کو نقل کیا، اور خود جناب جعفر طیار کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے ابو ہاشم جعفری کہلائے ہیں. کوئی عام شخصیت نہیں ہے. امام کے چاہنے والوں میں ابو ہاشم جعفری، اب کیا عنایت ہے اپنے چاہنے والوں پر، وہ اپنے مخالفین کے ساتھ امام کا طریقہ، امام کا طور، امام کا برتاؤ. جو امام کا چاہنے والا ہے، آپ امام کے چاہنے والے ہیں، آپ امام کے محب ہیں، آپ امام کے دوستدار ہیں. سوچیے کہ آپ کا امام آپ پہ کتنا مہربان ہوگا، جو رات کی اس ساعت میں ان کے فرش عزا پر ان کے غم منانے کے لیے آ گئے. امام آپ کے لیے کتنا شفیع ہوگا، کتنا مہربان ہوگا. جو ابو ہاشم جعفری، اب منزل بھی آتی ہے کہ تنگ دستی میں مبتلا ہوئے، رزق روزی کے مسائل لاحق ہوئے، آئے فرزند زہرا کے پاس اور رزق میں کمی کا شکوہ کیا. دبی الفاظ میں بتلایا کہ فرزند زہرا میں تنگ دست ہوں، قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہوں، جسم بہتر ہو جائے. یہ وہ قول، وہ تعلیم بھی عطا کرتے ہیں جس سے سکون روح میسر آ جائے. یہ جسم کو بھی قوت دیتے ہیں، یہ روح کو بھی طاقت عطا کرتے ہیں. تو امام نے ابو ہاشم جعفری کی طرف دیکھا اور فوراً یہ حکم نہیں دیا کہ ابو ہاشم کو 100 درہم دے دیا جائے جو بعد میں امام نے عطا کیے، بلکہ ابو ہاشم کی طرف دیکھا. ابو ہاشم کیا کہا؟ تو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے. ابو ہاشم سوچ، رب ذوالجلال نے تجھے رزق ایمان عطا کیا ہے. اور کیجئے گا، 3 جملے ہیں اور امام نے کس طرح سے حوصلہ بڑھایا. ابو ہاشم سن، رب ذوالجلال نے تجھے رزق ایمانی عطا کیا، ایمان کا رزق دیا. رب قدیر نے تجھے عافیت کا رزق دیا، رب قدیر نے تجھے قناعت کا رزق دیا. اب یہ کتنے بڑے تحفے ہیں رب کے دگار کی طرف سے، جس کی طرف ہمارا 10واں امام ہمیں متوجہ کر رہا ہے. مت سوچئے گا کہ جیب خالی ہے، یہ سوچئے کہ ایمان کتنا ہے. مت سوچئے گا کہ بینک بیلنس میں کچھ نہیں ہے، یہ سوچئے کہ حوصلہ کتنا ہے. اور یہ حوصلے دنیا کے درباروں سے نہیں ملتے ہیں، حق کے ایوانوں سے ملا کرتے ہیں.
حق کے پیشواؤں سے ملا کرتے ہیں. کیا تیرے پاس رزق کی کمی ہے؟ کیا تو روپے پیسے کو رزق سمجھتا ہے؟ تو سن ابو ہاشم، رب قدیر نے تجھے ایمان کا رزق دیا، تجھے رب قدیر نے عافیت کا رزق دیا، تجھے رب قدیر نے قناعت کا رزق دیا. توجہ کرنا میرے نوجوان دوستو، کیا عظیم جملے ہیں فرزند زہرا کے، کیا عظیم جملے ہیں امام جواد کے فرزند ہادی کے، کہ جو منزل ہدایت پر ہماری ہدایت اس طرح سے کر رہا ہے کہ ہمارے حوصلے پست نہیں ہوتے، ہمارے حوصلے جوان رہا کرتے ہیں. میرا امام فرماتا کہ رب قدیر نے تجھے ایمان کا رزق عطا کیا. سوچ ابو ہاشم، اس رزق ایمانی نے تجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے. تجھے اس رزق ایمانی نے، اگر اس دنیا کا رزق ہوتا، روپے پیسے کا رزق ہوتا، تو فقط تیری پیٹ کی آگ کو بجھاتا، فقط تیرے جسم کو ڈھانپتا. لیکن اس رزق ایمانی نے تجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے. رب قدیر نے تجھے عافیت کا رزق عطا کیا. اس عافیت کے ذریعے سے تو اس قابل ہو سکا کہ رب قدیر کی اطاعت کا حق ادا کر رہا ہے. اگر بیمار ہوتا، اگر کسی مشکل میں مبتلا ہوتا، اگر معذوری میں مبتلا ہوتا، تو نہ نمازوں کو ادا کر سکتا تھا، نہ حج کے لیے جا سکتا تھا، نہ عبادتوں کا حق ادا کر سکتا تھا. عافیت کا رزق ملا تو اطاعت الہی مکمل ہو سکی ہے. رب قدیر نے تجھے قناعت کا رزق عطا کیا ہے، اور اس قناعت کے رزق کی بدولت تو اسراف سے بچا رہا، اور جو اسراف سے بچا رہا اس نے اپنے دین کو بھی بچایا ہے، اپنی آخرت کو بھی بچایا. یہ وہ درس ہے جو 10واں امام ہمیں دینا چاہے. میں مکمل کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ تحمل ظرفیت وقت میں تحمل نہیں ہے کہ میں گفتگو کو مزید بڑھاؤں، لیکن دشمنوں کے لیے جو پیغام دیا اس کے اندر بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ اپنے رشتوں ناتوں کو نبھاتے ہوئے کبھی دین و شریعت کو پامال نہ کرنا، کبھی حکم خدا بندی کو پامال نہ کرنا. اور جو دوست ہیں ان کے لیے تو بہرحال پیغام ہے کہ کبھی یہ شکوہ نہ کرنا کہ رزق میں کمی ہو گئی ہے. نہیں، یہ لذت حیات بھی اصل میں رزق ہے جو رب قدیر نے تمہیں عطا کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی لذت حیات کو کھانوں میں تلاش کرتا ہے، کوئی لذت حیات کو سجدوں میں تلاش کر رہا ہے. اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، اپنی اپنی ظرفیت کی بات ہے، بس پہچانیے. اور ایک بہت بڑا پیغام، میں کچھ بھی بیان نہیں کر سکا ہوں، جسٹ اسٹارٹ آن امام علی مقام. لیکن اب میں وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. آپ کا یہ ہوم ورک ہے میرے نوجوانوں، گھر جائیے کوئی بھی کتاب جو سیرت ائمہ علیہ السلام پر اسے کھولیے، اس میں وہ چیپٹر پڑھیے جو 10ویں امام سے متعلق ہے. کچھ صفحات پڑھیے، کچھ چیزیں پڑھیے تاکہ آپ امام کی معنویت اور روحانیت کو حاصل کر سکیں. یہ امام مشکلات سے نکالنے کے لیے، یہ امام ہمیں حق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے. متوکل بیمار پڑھا تکلیف بڑھی تو اس نے منت مانی کہ جب وہ صحت مند ہوگا تو صدقہ کثیر دے گا. منت تو مان لی کہ صدقہ کثیر دے گا. اب جب صحت یاب ہوا اور منت پوری کرنے کی بات آئی تو سوچنے لگا کہ صدقہ کثیر تو میں نے منت مان لی تھی، اب کون سا صدقہ کثیر ہوگا؟ کیا دوں کہ وہ کثیر کے زمرے میں آ جائے؟ علماء کو بلایا، فقہا کو بلایا. کسی نے کہا کہ اتنی رقم دے دیجئے، اتنے درہم دے دیجئے، یہ کثیر ہے. اتنا مال دے دیجئے، یہ کثیر ہے. اتنے جانور دے دیجئے، یہ کثیر ہے. لیکن متوکل کی تسلی نہیں ہو رہی تھی. لگا رہا اس بحث میں کہ نہیں، صدقہ کثیر دینا ہے تو کون سا مال ہو جو صدقہ کثیر ہو؟ کسی نے مشورہ دیا کہ اگر مشکل اتنی ہے تو مشکل کشا کا فرزند موجود ہے. شاید درود ہے عظمت محمد. بس مسائل کی طرف آؤں گا. مشکل کشا کا فرزند موجود ہے. بلائے انہیں، ان سے پوچھیں. میرا مولا آیا،
فرزند زہرا کے سامنے، قرآن ناطق کے سامنے اس مسئلے کو رکھا گیا کہ متوکل یہ چاہتا ہے کہ منت پوری کرے اور صدقہ کثیر دے، لیکن کون سا صدقہ ہو جو کثیر کہلا سکے گا؟ امام بیٹھے ہوئے ہیں، فرزند زہرا نے مسکرا کے لمحہ نہیں لگایا۔ امام فرماتے ہیں متوکل سے کہ 83 درہم نکال دے، یہ صدقہ کثیر ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، کتنے درہم نکال دیں؟ 83 درہم نکال دیں۔ اب فقہا حیران ہیں، علماء پریشان ہیں کہ ہم تو اس سے بڑا بڑا مال، بڑے بڑے فگرز دے رہے تھے کہ اتنی درہم نکالے، اتنا مال و متاع نکالے، اتنا زر و جواہر نکالے، وہ کثیر کہلائے گا؟ اس فرزند زہرا نے تو فقط 83 درہم نکالنے کو کہا کہ یہ صدقہ کثیر ہے۔ اب درباری حیران ہے، فقہا پریشان ہے، علماء پریشان ہے، خود متوکل پریشان ہے۔ کہا فرزند رسول، یہ جو آپ نے 83 کی فکر دی ہے تو اس کی توجیہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے یہ فرمایا کہ 83 درہم نکالو، یہ کافی ایک صدقہ کثیر ہے؟ امام نے اس کے بعد ایک جملہ اور بھی کہا تھا جو مکمل کرنے کے بعد کہوں گا۔ امام نے کہا 83 درہم نکالو۔ اب دیکھیے، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو قرآن کو آفاقی اور الہامی کتاب مانتے ہیں، جو قرآن کو فقط حکومت چلانے کا ذریعہ سمجھیں، وہ قرآن کی حقیقتوں کو کیا سمجھ سکیں گے؟ درود ہم بھیجیں حضرات محمد وآلہ۔ حضرت رسول امام حاکم بتلائیے کہ یہ 83 صدقہ کثیر کیسے بنیں گے؟ امام نے فرمایا کہ قرآن کھولو، سورہ مبارک کے توبہ پر آؤ، نواں سورہ کلام مجید کا، سورہ مبارک کے توبہ کی 25ویں آیت کے جز کو امام نے تلاوت کیا کہ قرآن کھول کے سامنے رکھو اور پڑھو۔ رب قدیر کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، کہ ہم نے اپنی نبی کی مدد کی کثیر مواقعوں کے اوپر، کثیر مواقعوں کے اوپر ہم نے اپنے رسول کی مدد کی۔ میرا مولا فرماتا ہے اب کاؤنٹ کرو کہ میرے جد کی حیات مبارکہ میں کتنی جگہ تھی، غزوات تھے، سرایا تھے جو میرے رسول نے، میرے جد نے اس دنیا میں اپنی حیات میں دیکھے۔ جب انہیں کاؤنٹ کیے گئے تو 83 تھے۔ تو میرا مولا فرماتا ہے کہ یہ مواطن کثیر 83 ہے، تو کثیر سے مراد 83 ہے۔ 83 درہم دے دے، تیرا صدقہ کثیر نکل جائے گا۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ مجھے بیان کرنا تھا، کچھ خود عزاداری، کراچی عزاداری والوں کی بھی خواہش تھی کہ میں قرآن پہ بھی آج کچھ گفتگو کروں، جو کہ میرا ہمیشہ کا موضوع بھی رہتا ہے، لیکن اب دامن وقت گنجائش نہیں رکھتا ہے۔ قرآن پہ اتنی گفتگو کافی ہے آج کے حوالے سے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن مت کو سمجھنا ہے تو قرآن ناطق کی بارگاہ میں آ جائے۔ خود میرے مولا نے متوکل کی موت کی خبر سورہ مبارکہ، دیکھیں یہ قرآن ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے، لیکن بات ساری یہ کہ اگر سمجھیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جب خود متوکل کا ایک غلام امام کی خدمت میں موجود تھا اور متوکل نے ایک سینیریو کریٹ کیا تھا کہ امام لوگوں کے درمیان رہیں، امام کے چہرے اقدس پہ پریشانی ہو، امام کے چہرے اقدس پہ پسینہ ہو، امام پسینے میں شرابور ہو، تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ ایک عام آدمی ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا بھی ہوتا ہے، پسینے میں شرابور بھی ہوتا ہے۔ تب ہوا کیا کہ جب امام وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے تو امام کے کھڑے ہونے پر امام کے چہرہ اقدس پہ پسینہ نمودار ہوا۔ متوکل کے غلام نے اپنا رومال نکالا، امام کے پیشانی پر موجود پسینے کے قطرات کو صاف کیا، چھپ کے امام سے متوکل کے متعلق کوئی گفتگو کی، میں روانی سے گزر رہا ہوں، متوکل کے
کے متعلق کوئی گفتگو کی، جیسے ہی گفتگو مکمل ہوئی میرے مولا نے سورہ مبارک ہود کی 65ویں آیت کو تلاوت کیا۔ تلاوت کر کے اس غلام سے یہ کہا کہ جا کر یہ آیت متوکل کو بتلا دینا، کیا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، کہ اپنے گھر میں 3 دن تک بند رہو۔ یہ جا کے بیان کیا، اب متوکل پریشان ہو گیا، خود کو گھر میں بند کیا، 3 دن تک کہیں نہیں نکلا کہ شاید میری موت کی نوید ہے اس لیے کہیں نہیں جاؤں گا۔ لیکن تیسرا دن تھا، متوکل کا وہی بیٹا جو متوکل کو قتل کرنا چاہتا تھا، متوکل کے کمرے میں داخل ہو کر اپنے باپ کو قتل کرتا ہے، اور امام کا قول ثابت ہو جاتا ہے کہ فقط 3 دن تو دنیا میں رہے گا، پھر تیرا خاتمہ ہو جائے گا، پھر تیرا خاتمہ۔ یہ پوری تفسیر تھی جو میں نے بہت روانی کے ساتھ پیش کی۔ کیوں؟ قرآن یہ اوراق کے قرآن پہ نہیں پڑھتے ہیں، لوح محفوظ سے پڑھ کر آیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت سے متوکل کو اس کی موت کی خبر بھی دیں گے، یہ قرآن کی آیت سے متوکل کے مسئلے کو آسان بھی کریں گے۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں کہ مولا متوکل آپ کا غلام نہیں تھا، مولا آپ کا چاہنے والا نہیں تھا، لیکن ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں۔ مولا اپنے چاہنے والوں پہ لطف کیجیے، کرم کیجیے۔ یہ سید ضیاء حیدر رضوی جو اس وقت زیر خاک ہیں، لیکن میرا تصور یہ کہتا ہے کہ کامیاب ہیں، کامیاب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید الانبیاء کا ایک جملہ ہے، مشکل جملہ ہے، لیکن صاحبان علم و معرفت موجود ہیں۔ امام میرا مولا یہ فرماتا ہے کہ زندگی یہی ہے، زندگی یہی ہے کہ کامیاب رہو چاہے زیر خاک ہی صحیح۔ زندگی یہی ہے کہ کامیاب رہو چاہے زیر خاک ہی صحیح۔ جو خاک کے نیچے تہے خاک سو گئے، یہ نہیں کہ زندگی سے محروم ہو گئے، انہوں نے حیات ابدی کو حاصل کر لیا، انہوں نے حیات جاودانی کو حاصل کر لیا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہی ٹیک ہوم میسج ہے، لیسن آف دا ڈے ہے جو 10واں امام بتلا رہے ہیں۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ اس وقت سے خود کو باخبر رکھنا، اس وقت سے ڈرو جب موت سر پر ہوگی، اور اس وقت نہ کوئی طبیب کام آئے گا نہ کوئی حبیب کام آئے گا۔ اگر کام آئیں گے تو اعمال کام آئیں گے۔ کیا کر کے گئے، کیا لیگیسی پیچھے چھوڑی؟ انجمن وظیفہ سادات مومنین، آپ خود بھی شاہد ہیں کتنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ ہونے میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی انجمن سے، آرگنائزیشن سے آپ وابستہ ہوں، آپ انڈیویجلی اپنی ذات کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ممبر سے میری کبھی کوئی غرض سوا اس کے کہ یہاں پر ہم ادائیگی عبادت کے لیے آتے ہیں اور صلہ عبادت ملے۔ سب جانتے ہیں، اہل شہر جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی غرض میری ممبر سے نہیں رہی ہے، اس لیے کہ دنیا سے مانگی تو کیا ملے گا، ان سے مانگی جو دنیا کو دینے والے ہیں۔ تو ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گا، انجمن وظیفہ سادات مومنین بہت بڑا کام کر، لیکن ہر کسی کی اپروچ نہیں ہے، دسترس نہیں ہے، ہر کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اپنی ذات کے اندر آپ ایک ادارہ بن جائیے، اسی طرح سے معاشرہ مستحکم ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی افورڈیبل ہیں، جو بھی صاحب استطاعت ہیں، کم از کم ایک بچے کو اون کریں، اس بچے کی ایجوکیشنل ایکسپنسز کے لیے، تعلیمی اخراجات، کسی کے 2000 ہے، کسی کے 3000، کسی کے 5000 6000، not more than that۔ اگر آپ اس کے لیے کسی کو سپورٹ کر دیتے ہیں تو میرا ایمان کامل یہ ہے کہ رب قدیر کبھی بھی آپ کی ضروریات کو آپ کے لیے مجبوری نہیں بنائے گا،
کبھی بھی اور دیکھیے اس میں اس کراچی میں صاحبان حیثیت لوگوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. خود ہمارے ذریعے سے کتنے صاحبان ثروت ہیں جو بہت خاموشی کے ساتھ ان بچوں کی تعلیمی اخراجات کو پورا کر رہے ہیں کہ جنہیں اخراجات پورا کرنے میں دشواری پیش آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب مدینۃ العلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور باب العلم کے چاہنے والے ہیں. خود امیر کائنات کا جملہ ہے کہ میں نے جہاں پر بھی انسانیت کے دشمن کو دیکھا قتل کیا ہے، اسے واصل جہنم کیا ہے. بس دو دشمن انسانیت کے ایسے تھے جو انسان جنہیں علی ابن ابی طالب قتل نہیں کر سکا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسمانی پیکر میں نہیں تھے، وہ انسانی پیکر میں نہیں تھے. اگر انسانیت کے یہ دو دشمن بھی انسانی پیکر میں آ جاتے تو علی ذوالفقار حیدری سے انہیں بھی تحت دیکھ کر دیتا. کسی نے پوچھا مولا وہ کون سے دشمن ہے؟ کہا ایک جہالت ہے اور دوسری نا انصافی ہے. علی نے ہر دشمن انسانیت کو ختم کیا لیکن نہ جہالت کو ختم کر سکا نہ نا انصافی کو ختم کر سکا. اب جس چیز کو علی ابن ابی طالب نے اپنا مشن بنایا ہم اسے اپنا مشن بنایا. عہد کیجئے، وعدہ کیجئے کہ اگر کمپلیٹلی نہیں تو پارشلی کسی بچے کو سپورٹ کریں گے، اس کی تعلیمی اخراجات. عہد کر کے جائیے امام علی نقی کی بارگاہ فضیلت سے، دسترخوان فضیلت سے. اگر اس امام کی بارگاہ سے آپ نے عہد کیا تو اپنے دشمن کو بھی نوازنے والا آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں، آپ کے وہم و گمان میں بھی. کتنی سختیاں برداشت کر کے میرا مولا جب چلنے لگا تھا مدینے سے تو نانا کی قبر سے لپٹ کے بار بار روتا تھا. لیکن جو بھی اس سلسلہ امامت میں سے جو بھی مدینے سے ایک دفعہ گیا ہے نا وہ پھر پلٹ کے زندہ واپس نہیں آیا. زارو قطار رو رہا ہے. کبھی قبر مطہر رسالت سے لپٹ کے روتے ہیں، کبھی تعویذ قبر سید عالم سے لپٹ کے روتے ہیں. روانہ اس مولا کو، اس آقا کو زہر ہلاک دیا گیا. کتنے ائمہ ہیں اس سلسلہ عصمت میں کہ جنہیں زہر دیا گیا اور دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن عرفاء علماء نے بحث کی ہے کہ 4 زہر ایسے تھے کہ جو شدید ترین زہر تھے. اس سے زیادہ شدید زہر کسی کو نہیں دیا گیا. پہلا زہر وہ شدید ترین تھا جو سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ کو دیا. وہ شدید ترین زہر تھا جس کی وجہ سے نواز رسول کے کلیجے کے ٹکڑے. چوتھا زہر شدید میرے 11ویں امام حسن عسکری کو دیا گیا. بس عزاداروں بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. آج آپ امام حسن عسکری کا آج امام علی نقی کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں. آج فرزند زہرا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. عزاداروں طریقہ دنیا ہے نا کہ اگر مرنے والے کا وارث موجود ہو تو اس وارث کو پرسہ دیا جاتا ہے. عزاداروں اس امام کا پوتا پردہ غیبت سے اپنے دادا کے عزاداروں کو دیکھ رہا ہوگا. آئیے آواز دیجئے اے فرزند اجرکم اللہ اجرکم ربکم عزادارو یہ زہر حلائل دیا گیا. میرا مولا کا چہرہ اقدار چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہوا. زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا. عزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ اب بات کے سرحانے میرا 11واں امام حسن عسکری موجود ہے. عزاداروں میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اے فرزند زہرا اے امام باپ یاد آ رہا ہے 3 برستے رہے عزاداروں تلواریں چلتی رہی عزاداروں
کا امام جس کے دادا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، زیارت ناحیہ میں فرماتا ہے میرا سلام ہو اس جد پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ آئیے عزادارو ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں اے امام زمانہ، اے فرزند زہرا، جب آپ کا جد نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا تو کہاں تھا فرزند فاطمہ؟ عزادارو میرا امام جواب دے گا کہ میرا جد زین سے گرا، تیروں پہ معلق ہو کے رہ گیا، کروٹ لینا چاہی، پہلو بدلنا چاہا، داہنے طرف کے تیر بائیں نکلے، بائیں طرف کے تیر دائیں نکلے، اور ایک ماں یہ کہتی ہوئی نکلی پالا ہے، میں نے مرادوں سے پالا ہے۔ بس عزادارو وہاں بیٹھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، لنگر گرا ہے، خاطا ٹوک ہے، بابا کا لاشا ریگے جرم میں پڑا ہے، لیکن لاشا نہ اٹھا سکے، کفن نہ پہنا سکے۔ یا امام علی نقی کا جنازہ، امام حسن عسکری آ گئے، پورا سامرا امٹ کر آیا، فقہا جمع ہوئے، علماء جمع ہوئے، چاہنے والے جمع ہوئے، فرزند زہرا کا جنازہ، امام حسن عسکری کے یتیمی کا ماتھا، امام محمد تقی کے فرزند کا پرسا۔ بس عزادارو روایتیں کہتی ہیں بڑی دھوپ سے میرے مولا کا، میرے آقا کا جنازہ اٹھایا گیا، فرزند زہرا کا تابوت اٹھا، اجتہاب تھا جو جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن عزادارو میرا تصور یہ کہتا ہے کہ گہوارے میں لیٹ کر امام علی نقی نے جب اس ہجوم کو دیکھا ہوگا تو ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کیا ہوگا،